بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اب اللہ کی توفیق سے 29ویں پارے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ 29ویں پارے کی پہلی سورت تبارک الذی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ بڑی شان والا ہے جس کے قبضے میں بادشاہت، ہر چیز پر قدرت رکھنے۔ اس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سب سے زیادہ بہترین عمل کرنے والا۔ یہاں بڑی دلچسپ بات، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا، زیادہ نمازیں پڑھنے والا، ذکر کرنے والا کون، نہیں، تم میں بہترین عمل کرنے والا۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو ہماری عبادات چاہے تھوڑی ہوں لیکن ان کے اندر حسن بہت زیادہ ہو، خوبصورتی بہت زیادہ۔ اللہ ہمارے عبادتوں اور ہمارے اعمال کے حسن کو دیکھیں، یہ کتنے خشوع و خضوع سے بجا لانے والے ہیں اللہ کے احکام کو، اس کے ذکر کو۔ اللہ کثرت کو نہیں دیکھتے بلکہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتے۔ قربانیوں کے بارے میں بھی فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوں۔ اللہ نے 7 آسمان تہ در تہ، دیکھو ذرا کہیں کوئی شگاف ملتا ہے، بار بار دیکھو نا، ایک دفعہ دیکھنے میں ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، پھر دیکھو، تمہاری نظر خائب اور خاسر ہو کر واپس لوٹ آئے گی، مگر اللہ کی کسی قدرت کے اندر تم کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی اور کوئی شگاف تلاش نہیں کر سکو گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ذکر فرمائی۔ آخر میں چل کر فضاؤں میں پھیلنے والے پرندے، زمین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کا نظام، اور اللہ نے جو چوپائے پھیلائے، اللہ نے جو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی انسان کے جسم میں اور اس کے باہر، ساری ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہماری ایک بہت بڑی نعمت تمہارے پاس پانی ہے، تم کتنا استعمال کرتے؟ پانی کتنی بڑی نعمت۔ قل ارأیتم، بھلا یہ بتلاؤ اگر ہم اس پانی کو انتہائی گہرائی میں پہنچا دیں، کوئی تم میں ہے جو اس پانی کو کھینچ کر اس کی سونتوں سے اوپر لے آئے؟ یہ ہم ہیں کہ ہمارے حکم سے وہ پانی اوپر آ چکا ہے، اور اگر ان پانی کو کھاری کر دے تم کیا کرو؟ یہ ہمارے حکم سے ہم تمہیں شیریں اور میٹھا پانی عطا کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کون لائے گا تر و تازہ خوشگوار پانی اگر ہم اس پانی کو نیچے زمین کی گہرائیوں میں غائب کر دیں؟ اللہ یأتینا وہو رب العالمین، اللہ ہی لانے والے ہیں جو تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اگلی سورہ سورہ نون والقلم، اس کا نام سورہ نون بھی ہے، اس کا نام سورہ قلم بھی۔ اللہ نے قلم کی قسم کہا، قلم کی، اور جو قلم تحریر کرتا، اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم فرمایا لکھ۔ قلم نے لکھنا شروع، ساری تقدیر اللہ نے قلم کے ذریعے سے لکھی۔ قلم بڑی مقدس تھی، اس لیے یہ جو قلم ہے اس کی بڑی ذمہ داری، اور قلم کے استعمال کرنے والوں کی بھی بڑی ذمہ داری، یہ بڑی تقدس والی چیز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ بڑے ہی اونچے اخلاق کے اور اخلاق عظیمہ کے مالک۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے باغ والوں کی آزمائش کا قصہ ذکر فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو جگہ جگہ واقعات ذکر فرمائے ہمیں نصیحت دینے کہ ہم نے تمہیں بھی باغ عطا فرمایا، جیسے ان لوگوں کو رزق کے ذریعے عطا فرمائے تھے، ہم نے بھی تمہیں رزق کے ذریعے عطا فرمایا۔ ہمارے جو بھی روزگار کی چیزیں وہ ہمارے باغات ہیں جہاں سے ہم، اور اللہ نے کتنے انعامات عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ناشکری سی اس کے نعمتوں پر اترانے سے بندے کو باز رکھے۔ جس طرح اللہ وہ باغ، وہ روزگار کے ذرائع، وسعت رزق، اسباب اور دولت عطا فرمانے والے ہیں، وہ ان چیزوں کو چھیننے پر بھی پوری طرح قادر۔ اس لیے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے، صدقات کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ صدقے کی برکت سے اس کو مال کو بڑھاتے رہیں اور اس کے مال کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی والوں کا انجام ذکر فرمایا، کس طرح ان کو اللہ نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائیں گے، کس طرح ان کے لیے ہر طرف سلامتی کا پیغام ہوگا۔ اور وہ دن بھی آئے گا یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ یہ متشابہات میں سے اللہ کی پنڈلی کس طرح سے کھلے گی،
کیا کیفیت ہوگی اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب یہ معاملہ ہے۔ اس وقت فرمایا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے رہے وہ قیامت میں سجدے میں گر جائیں گے، اور جنہوں نے اللہ کو دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ اس دن ان کی پیٹھ لوہے کی سلاخ کی طرح سخت ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں۔ سجدہ کرنا چاہیں گے، دل چاہے گا سجدے میں گر جائیں، لیکن سجدے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خاشعۃ ابصارہم، نظریں مارے ذلت کے جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت اور رسوائی کے بادل چھائے ہوئے ہوں گے۔ وقد كانوا يدعون الى السجود، ان کو دنیا میں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، جھک جاؤ، وہم سالمون، اس وقت صحیح سالم تندرست تھے، لیکن اس وقت انہوں نے اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کیا، آج ان کو سجدے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگلی سورہ الحاقہ ہے، یہ مکی سورت، اس میں قیامت کا بیان ہے۔ الحاقہ، بڑی پکی اور حق بات، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حق بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے آغاز کے بعد قوموں کی، پرانی قوموں کی تباہی کے قصے بہت مختصر آیات ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، کس طرح بڑے بڑے تناور، لمبے جسم رکھنے والے، قد اور صفتوں والے، باغات اور قلعوں والے، اللہ نے ان قوموں کو برباد فرما دیا۔ اس صورت نے آگے چل کر نامہ اعمال کے بارے میں فرمایا۔ جس آدمی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ بڑی خوشی سے پکارے گا، آئے گا لوگوں کو، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ جو اپنے رزلٹ میں پاس ہو جائے وہی دوسرے کو رزلٹ کارڈ دکھاتا ہے نا، جو فیل ہو جائے وہ تو چھپتا پھرتا ہے۔ بس یہ پاس ہو گیا، دوسروں کو کہا ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو بڑا ہی پریشان ہو گیا تھا، آج کیسے حساب دوں گا۔ فرمایا یہ بڑی خوش عیش زندگی میں ہوگا، اونچے اونچے باغات میں جس کے خوشے بڑے جھکے ہوئے ہوں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کلوا واشربوا، اب کھاؤ پیو ہمیشہ کی زندگی میں، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بہت سارے دنوں میں تم نے دنیا کی زندگی میں نہیں کھایا، نہیں پیا تھا، ہم نے کہا تھا کھانے پینے سے رک جاؤ، تم نے روزے رکھ لیے، نہیں کھایا نہیں پیا، بہت ساری جگہوں پہ حرام کھانوں کی پیشکش ہوئی، اپنے آپ کو روک دیا، اب کھاؤ اور پیو خوب فراغت کے ساتھ، اس لیے کہ تم گزرے ہوئے دنوں میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو، حرام کھانے سے، ممنوعات سے اپنے آپ کو روکتے رہے۔ جس کو نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ یہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش مجھے میرا نام اعمال مجھے ملتا ہی نہ، میں جانتا ہی نہ میرا حساب کتاب کیا ہے، اے کاش یہ موت میرا قصہ تمام کر دیتی، یہ دوبارہ زندہ ہی نہ، یہ دوبارہ زندہ اٹھنے والا معاملہ ہی نہ ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیا، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت آج سب رفو چکر ہوگی، سب تباہی اور بربادی کا شکار، میں بڑا بادشاہ تھا، بڑا وزیر تھا، بڑا امیر، بڑا وڈیرا، کچھ کام نہیں آ رہا، نہ مال نہ سلطنت، یہ ابھی آہو فغاں کر رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خذو، پکڑو اس کو، فغلو، اس کو جکڑ دو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ، اس کو ایسی زنجیر میں باندھو، زرعوها 70 ذراع، جس میں 70 کڑیاں ہوں اس زنجیر میں اس کو، اور وہ آگ کی زنجیر ہو، فسلکو، اس کو مضبوطی سے اس میں جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بڑی عظمتوں والے اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر بھی اس کے پیٹ میں جلن ہوتی، یہ خود تو کیا کھلاتا، دوسروں کا کھلانا بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی دوست نہیں یہاں، ولا طعام الا من غسلین، اس کا کوئی کھانا نہیں ہوگا، ہاں غسلین ملے گا، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون اس کا کھانا ہوگا۔
لا يأكله إلا الخاطئون، یہ کھانا وہی کھائیں گے جو مجرم ہیں، جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس انجام سے ہمیں محفوظ ہدایت عطا فرما دے دنیا کی، اللہ پوری انسانیت کو وہ سیدھے راستے۔ اللہ کا انکار اور اس کے رسول کا انکار بہت بڑی آخرت کی تباہی ہے۔ اگلی سورہ سورہ معارج ہے۔ سأل سائل بعذاب، واقع سے اس کا آغاز ہوا۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ تر قیامت کے مناظر کو ذکر فرمایا۔ فرمایا جب وہ عذاب واقع ہونے والا آئے گا تو کوئی اس عذاب کو روک نہیں سکے گا۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا، یعنی آسمان کی طرف جو درجے اوپر ہے، اس کو اس سے معارج سے تعبیر فرمایا۔ وہ چونکہ درجے ایسے ہیں جن پر فرشتے چڑھتے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ذی المعارج ذکر فرمایا۔ تعرج الملائکہ، ملائکہ اور روح اوپر چڑھتی ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کی مقدار دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگی۔ قیامت کا دن دنیا کے 50,000 سال کی بقدر ایک دن ہو۔ اس دن فرشتے چڑھ رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے میدان حشر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس وقت میدان حشر، میدان جزا قائم ہوگا۔ اور کوئی گہرا دوست اس دن ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اس دن۔ یود المجرم لو یفتدی، مجرم آدمی یہ تمنا کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش میری اولاد، میرے بیٹے، میری بیٹیاں یہ اللہ فدیے میں لے لے مجھے جہنم سے چھڑا، ان کو ڈال دے۔ فدیے کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے معاوضے کے طور پر یہ لے لے، بیٹے جائیں جہنم میں، بیٹیاں جائیں، بیویاں جائیں، مجھے اللہ چھوڑ دے۔ میرے بھائی اس سے زیادہ ہیبت ناک منظر کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ عبرت کی آیات اور کون سی؟ وصاحبتی واخی، مجرم یہ چاہے گا اس کی بیوی اللہ فدیے میں لے کر جہنم میں ڈال، اس کو جہنم سے بچا۔ یہ چاہے گا اس کا بھائی چلا جائے، میں بچ جاؤں۔ وفصیلتی التی تؤوی، وہ کنبا جس کی پناہ لیتا تھا یہ جا کر، وہ انجمن، وہ اس کا خاندان، وہ اس کی جتنی بھی آج کل جماعتیں، انجمنیں، جس کی پناہ میں چلا جاتا تھا، جو اس کے دنیا میں اس کے پشت پناہ بنتے تھے، کہہ رہے یا اللہ یہ سارے فدیے میں لے لو، مجھے جہنم سے بچا لو۔ اور اگلی بات وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنے لوگ سارے جائیں جہنم میں میرے بدلے میں، لیکن مجھے جہنم سے بچا لے۔ ثُمَّ يُنْجِي، پھر اللہ اس کو نجات دے دے، مجھے بچا لے یا اللہ۔ ان کو یہ قیامت کے دن تمنا کرے گا۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، یہ آگ بھڑکنے والی، کھال کو کھینچ دینے والی آگ ہو۔ اس سے کون لوگ بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا۔ اب ہمارے لیے یہ صفات ہے، الا المصلین، نمازی بچ جائیں گے، نماز پڑھنے والے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرنے والے۔ یہ نہیں ایک نماز پڑھ لی ایک چھوڑ دی، صبح کی پڑھ لی باقی چھوڑ دی، شام کی پڑھ لی، مغرب کی پڑھ لی، باقی کسی نماز کی پرواہ نہیں، جمعے کی پڑھ لی باقی معاف، عید کی پڑھ لی سارا سال معاف، ساری نمازیں پڑھنے والے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جن کے مالوں میں دوسروں کا حق انہوں نے مقرر کیا ہوا، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ للسائل والمحروم، مانگنے والے کو بھی دے دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا سفید پوش اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیتے ہیں۔
تو وہ کہاں سے اپنی ضرورت پوری کرے؟ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، آپ کا رب کا عذاب اس سے مطمئن نہیں ہوا جا سکتا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اپنی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں کوئی ملامت نہیں ان پر۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ جو شہوت رانی کی کوشش کرے گا، فاولئک هم العادون، یہ حدوں سے تجاوز کرنے والے لوگ۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، یہ اپنی امانتوں، اپنے عہدوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم گواہی دیتے ہیں، سچی گواہی، اور اس پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ پھر فرما دیں اولئک فی جنات مکرمون، یہ باغات میں بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے یہ صفات بھی ہمیں نصیب فرما دے اور اسی زمرے میں اللہ ہمیں شامل فرما دے۔ اگلی سورۃ سورہ نوح ہے، اس میں اللہ تعالی نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، کس دلسوزی کے ساتھ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، رات کو سمجھایا، مجمعوں میں سمجھایا، تنہائی میں سمجھایا، اونچی آواز سے سمجھایا، چپکے چپکے، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا۔ آخر جب اللہ کی طرف سے پتہ چلا یہ اب مومن ہونے والے نہیں، حضرت نوح نے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اب زمین پر چلنے والا کوئی کافر زندہ نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم، اگر یہ اسی طرح کھلے رہے، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو تجھ سے دور کرتے رہیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی جو نسل بھی آگے پیدا ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی۔ دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں جس بچے کا گلا گھونٹ کر مار دیا حضرت خضر نے اللہ کے حکم، اور ایک یہ حضرت نوح کی بد دعا۔ اللہ کو وہ نسل پسند ہے جو ایمان والی ہو، فاسق، فاجر، کافر، سرکش اولادیں اور یہ خاندان اور اس نسل کا آگے ترقی پانا اللہ کو کوئی پسند نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی نسل نو کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، ان کو ایمان کی طرف لانا، ان کو بندہ مومن بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہماری نسلوں میں کوئی ایسے سرکش لوگ پیدا نہیں، ساری ہماری اولادیں، اولادوں کی اولادیں سارے آپ کے مطیع اور فرما بردار بن گئے، ان کو دین کی طرف، راہ راست کی طرف لانا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ اگر یہ زندہ رہے، ان کی جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی اسی طرح بدماش بنیں گی، اسی طرح فاجر فاسق لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والی ہوں، بت پرستی کی طرف۔ اے اللہ ان کو مت چھوڑیے، یہ جس نسل کو آگے پروان چڑھائیں گے وہ بھی قابل برداشت نہیں۔ اگلی سورۃ سورہ جن ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات کے ایمان لانے کا واقعہ ذکر فرمایا۔ جنات جب گزرے اوپر سے مقام نصیبین سے، قرآن سنا، کہنے لگے واہ واہ کیسا خوبصورت قرآن۔ جن کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا۔ کبھی ہم بھی کہہ دیا کریں گھر میں جا کر آج تو عجیب درس اور قرآن کے، تاکہ جنات سے تو بڑھ جائیں، جنات سے بڑھ جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسی طرح شکوہ فرمایا تھا، تم بھی عجیب قوم ہو۔ میں نے سورہ رحمان کی تلاوت جنات کے سامنے کی،
انہوں نے ہر آیت کے جواب میں جب یہ آیت آتی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جو، تو جنات سارے جواب دیتے تھے اے اللہ اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جو، تم سارے خاموشی کے ساتھ سن رہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ آیات پوچھ رہی ہیں، اسی لیے اللہ کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ تو ہم کہہ دیں بڑا عجیب قرآن ہے، سبحان اللہ۔ واقعتاً میں قرآن پاک کی دن کو بھی دیکھتا ہوں ان آیات کو، اور رات دیر تک اگلی صبح تک اس کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتا رہے۔ عجیب قرآن، اور جتنا کوئی اس کے اندر ڈوب جائے گا اتنی مٹھاس اور اتنی نورانیت، اتنی بہار اس قرآن کے اندر سے پائے گا۔ اللہ اس کے ساتھ ہمیں صحیح تعلق نصیب فرما دے۔ جنات کی تعریف فرمائی گئی، انہوں نے یہ وعدہ کیا یہ قرآن تو ہدایت کا پیغام دینے والا ہے، ہم اس قرآن پر ایمان لائے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہمارا رب بڑی شان والا ہے۔ چنانچہ وہ جنات گئے اور آگے چل کر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنے، انہوں نے اپنی قوموں میں جنات میں تبلیغ کی۔ اگلی سورہ مزمل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں، مزمل مدثر، اس کا معنی چادر اوڑھنا، دونوں کا معنی، آپ چادر اوڑھ کے رہتے تھے، آپ کو اسی سے خطاب فرمایا اے مزمل چادر کو اوڑھنے والے، اب ساری رات تہجد پڑھ کے مت تھکا کر، ساری رات کھڑے رہتے، پاؤں کی پنڈلیاں اور یہ ورم آلود ہو جاتے، آپ اپنی تہجد کی نماز میں اختصار کریں، آدھی رات پڑھ لیا کریں یا اس سے کم کر لیا کریں، کچھ آرام بھی کیا کریں، ساری رات نہ پڑھیں۔ اے پیغمبر آپ اللہ کا نام تنہائی میں لیا کریں، ذکر کیا کریں، وہ اللہ بڑی شان والا ہے۔ باقی کفار کی مخالفت، ان کے طعنوں کی پرواہ نہ کیجیے، ہم جانتے ہیں ہمارے پاس آنے والے ہیں، ہم آپ کو آپ کے صبر کا، آپ کے مجاہدوں کا بڑا عظیم اجر دینے والے ہیں، اور یہ بھی آپ کو ستانے والے ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکیں۔ اگلی سورہ مدثر ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ عام کا حکم فرما دیا، اے چادر کو اوڑھنے والی ذات اٹھیے، قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور تبلیغ کیجئے، اپنے رب کی تکبیر کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے۔ اس میں قیامت کے مناظر کو ذکر فرمایا گیا۔ اگلی سورہ قیامہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، یہ جو دو پارے ہیں اس میں اکثر قیامت کا، آخرت کے مناظر کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، نفس لوامہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کیا انسان یہ سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، نہیں ہم تو ان کے پوروں کو بھی کل قیامت کے دن جمع کریں گے، یہ بھی گل سڑ کے مٹی میں مل چکے ہوں۔ جس زمانے میں یہ پوروں کی بات کہی گئی تھی وہ لوگ نہیں سمجھ سکے یہ پوروں سے کیا ہو۔ آج پوری دنیا میں انسان اس تحقیق تک پہنچا، ہر انسان کے پورے کے نقوش دوسرے سے مختلف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارا علم اتنا کامل ہے، ہمیں ہر انسان کی ہر انگلی کے ہر پورے کے نقوش کا علم ہم اسی نقوش میں لائیں گے اور مجرموں کو سامنے کریں گے۔ آج بھی شاید قرآن سے استفادہ کر کے مجرموں کو پکڑنے کے لیے فنگر پرنٹس لیے جاتے تک کل کام آ سکیں یہ کون کاروائی کرنے والا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم قیامت کے دن ہر ایک کے پوروں کو بھی جمع کریں۔ قیامت میں یہ بھاگنا چاہیں گے، کہیں گے این المفر، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کلا لا وزر، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، آج سب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ٹھکانا۔ اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں، بڑے خوش ہوں، اتنے تر و تازہ خوشی کی وجہ سے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں، اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں، خوش ہوں گے۔ اور کچھ چہرے اس دن کالے سیاہ ہو رہے ہوں گے اور ان کے اوپر بڑی مرجھاہٹ اور سیاہی چھائی ہوگی، وہ تو یہ گمان کر رہے ہوں گے بس آج ہم مارے گئے۔ آگے اللہ نے موت کے منظر کو ذکر فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب موت نکلنے کا وقت قریب آتا ہے اور پنڈلی کے اوپر مارے شدت نزع کے اوپر حرکت کر رہی ہوتی، اس وقت ایک دوسرے کہ ہے کوئی، اب طبیب اور ڈاکٹر تو جواب دے گئے قیل من راق، کوئی پھونک مارے، کوئی دم کرے، اس کی روح کو واپس لوٹا دے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی پنڈلی پر ملے گی، اوپر وہ لوٹ پٹ ہو رہی ہوگی، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج کوئی دوا دینے والا طبیب اور ڈاکٹر، کوئی دم کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا اس کی روح کو واپس نہیں کر سکے گا۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج چلنا ہے تمہارے رب کی طرف، آج پیغام آ چکا ہے چلنے کا، لہذا یہ چلنے کا وقت ہے۔ جیسے کسی کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور وہ گھر میں کہے پولیس بلا دیجیے، مجھے موقع دے دو کھانا کھا لو، دیتے جی کھانا کھانے کا موقع، یہ آپ ذرا لنچ کر لیں، ڈنر کر لیں، پولیس باہر کھڑی نہیں۔ اللہ کی طرف سے جب پیغام آ گیا، لے جانے والے فرشتے کا اب موقع نہیں دیا جائے۔ کافر کی، فاجر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، روح اندر بھاگتی پھرتی ہے، چھپتی ہے، فرشتہ بڑی سختی سے نکالتا۔ اور مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ جیسے مکھن میں سے بال اتار دیا جاتا ہے، مکھن نہ لگے، ضائع نہ ہو جائے نا، بال کھینچا جاتا ہے، اس آرام کے ساتھ مومن کی روح نکالی جاتی ہے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا یہ کفار کے لیے، مومن کے لیے یہ سارا دن اللہ کے فرما بردار صالح بندے کے لیے ایسے لگے گا جیسے فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے میں وقت خرچ ہوا، اتنا جلدی گزر جائے، اتنا مزے میں ہوگا، خوشی کا وقت گزرنے میں اس کو کوئی احساس بھی نہیں ہوگا۔ سورہ قیامت کے بعد اگلی سورت سورہ دہر ہے۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر، دہر زمانے کو کہتے ہیں، کیا انسان کو نہیں پتا اس پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، کہیں اس کا تذکرہ، کوئی وجود، کوئی ذکر نہیں تھا۔ ہم نے انسان کو ایک ناپاک قطرے کی بوند سے پیدا کیا اور ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا انسان بنا دیا، ہم نے اس کو راستے دکھائے۔ اب یا تو یہ شکر گزار بندہ ہے یا کافر اور اللہ کا ناشکرا ہے۔ اور ہم نے کافروں کے لیے بیڑیاں اور ان کے لیے توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ ان الابرار یشربون، نیک لوگ پیئیں گے ایسے ایسے جام جن کے اندر کافور کی ملاوٹ ہو۔ کافور سے یہ دنیا کی کافور نہیں، جنت کی کافور، کیا اللہ تعالیٰ ملائیں گے اس کے اندر کہ اس جام کی لذت اور بڑھ جائے گی۔ اللہ کے بندے پیئیں گے، وہ اللہ کے بندے جو اپنی نظروں کو پورا کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، قیامت کے دن کا خوف رکھنے والے، جو مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں ڈوب کر راہ خدا میں خوب صدقہ و خیرات کرنے والے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو صدقہ اور خیرات دے رہے ہیں اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے کسی بدلے کا ارادہ کرتے ہیں، نہ ہم تم سے کسی شکریہ کا ارادہ کرتے۔ اس لیے منع فرما دیا گیا کہ کوئی آدمی بھی جب راہ خدا میں خرچ کرے تو مصرف سے شکریہ کا کبھی بھی ارادہ نہ کرے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے یا اس کا بدلہ دے گا، اس نے اپنے اوپر احسان کیا، اللہ سے اس کے بدلے کی طرف۔ آگے سورہ دہر میں جنت کے بڑے انعامات ذکر، کیسے برتن ہوں گے، کیسے چہرے ہوں گے، کیسا حسن ہوگا، کیسے پھل ہوں گے۔ قرآن کریم نے اس کے لباس یہ بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا، اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ دہر کا ترجمہ ضرور دیکھ لیجیے۔ 29ویں پارے کی آخری سورت سورہ مرسلات ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انما توعدون لواقع، اسی طرح ہواؤں کی قسمیں کھا کر فرمایا یا بادلوں کی قسمیں کھائیں، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہنے والی، یقیناً ہونے والی۔ پھر قیامت کے مناظر کو ذکر فرمایا، ایک جملہ ایک آیت بار بار دہرائے گی، ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ اس سورت کے آخر میں فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، تقوی والے لوگ گھنے گھنے لمبے سایوں میں ہوں۔ یاد رکھیے جنت میں دھوپ نہیں ہوگی، حدیث میں آتا ہے جنت کا موسم ہمیشہ کے لیے وہ ہوگا جو اشراق کے وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے جو ایک روشنی ہوتی ہے بڑی مسحور کن اور مسرور کن، یہ روشنی ہوگی ہر وقت جنت میں سایہ اور چشمے اور آبشاریں ہوں گی، فواکہ مما یشتہون، جو چاہیں گے پھل اور میوہ جات ہوں گے،
کلو واشربو ہنیئا بما کنتم، آج کھاؤ پیو کیونکہ تم دنیا میں عمل کرتے رہے، ہم احسان والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ ان کو ہم نے دنیا میں ہی کہہ دیا کلو وتمتعوا، آج کھا لو جو یہاں کھانا، دو دنیا میں نفع اٹھانا اٹھا لو، انکم مجرمون، تم اللہ کے مجرم ہو، اور مجرموں کے لیے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، آج ان کو دنیا میں کہا جاتا جھک جاؤ، سر تسلیم خم کرو، یہ اللہ کے سامنے یہ نہیں جھکتے، یہ تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے بڑی بربادی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن، اس حدیث کا معنی گفتگو، اس کلام کے بعد وہ آخر کس کلام پر ایمان لائیں؟ اس کے بعد کون سی چیز؟ اس نصیحت کے بعد کس نصیحت کا؟ اس روشنی کے بعد کون سی روشنی کا؟ ان خوشخبریوں کے بعد کون سی خوشخبریوں کا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد اور کس پر ایمان لائیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اے ہمارے رب، ہم اسی قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ، دنیا آخرت میں اپنی رضا، اپنی معافی، اپنا کرم، اپنی رحمت، عافیت، صحت، ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر خیر، ہر خوبی، ہر یا ارحم الراحمین بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا آخرت میں اپنی ناراضگی سے، ہر عذاب سے، ہر مصیبت سے، ہر تنگی سے، اے اللہ، ہر ناگہانی آفت سے، بیماری سے، ناگہانی موت سے، صدمے سے، فکر سے، غم سے، اے اللہ اپنے اس قرآن مجید کی برکت سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔